إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم محرم الحرام جسے اسلامی تاریخ ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا اور اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ جوڑی گئی ہے۔ دین اسلام میں عمل کی اہمیت ہے۔ بارگاہ الہی میں وزن، مقام، مرتبہ عمل سے ملتا ہے، باتوں سے، نسب سے اور تعلقات سے نہیں ملا کرتا۔ ہمارے اس دور میں جب یہ مہینہ اپنے آغاز پر اس کی تاریخیں شروعات پر آتی ہیں تو بہت سی چیزیں اب ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جتنا زیادہ یہ دنیا آسان ہو گئی ہے ہمارے ہاتھوں میں، اتنا ہی زیادہ میرے اور آپ کے ایمان کے لیے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں، کیونکہ یلغار ہے، ایک ایسی یلغار کہ جہاں نظر آپ اٹھائیں، جہاں آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ہی قسم کے موضوعات اور گفتگو سننے کو ملتی ہے، اور قطرہ قطرہ اگر گرتا رہے پتھر پر تو وہ اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو سوراخ نہ بھی ہو، یہ باتیں سن سن کے میرے اور آپ کے ایمان پر اثر ضرور پڑ سکتا ہے۔ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ، ان کا یہ واقعہ جب آپ سنتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہوا، کیسے وہ اوپر گیا، کیسے اس کا اپنے عرش کے اوپر استقرار ہے؟ تو پہلے سن کے وہ یہ سوال ان کا ایک جسم میں کپ کپی سی ہوئی، اپنے سر کو نیچے کیا، اور کپ کپی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس قسم کا سوال سوچنے کی انسان ضرورت کیسے کر سکتا ہے؟ اتنی آگے عقل لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حق واضح ہو گیا،
ہے نا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین فماذا بعد الحق الا الضلال. جب اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جو چیز ثابت ہو وہ حق ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ گمراہی ہے. اب اس گمراہی میں سے کوئی شبہ، کوئی بات، کوئی اعتراض، کوئی میری عقل میں نہ آنے والی چیز آئے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دلائل نے اس حق کو ثابت کیا، چاہے مجھے اس اعتراض کا جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. تو امام مالک رحمہ اللہ سے جو سوال ہوا انہوں نے جواب دیا. بہرحال میرا جو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. آپ کا حلقہ تھا، آپ کا درس چل رہا تھا، آپ نے اس سوال کرنے والے شخص کے متعلق کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دو، اس محفل سے اٹھا دو. یہ سوال کر کے یہ شخص دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں شبہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ جو میری محفل ہے امام مالک کی، ان کے جو شاگرد ہیں ان کو اس نے گندا کر دیا. ممکن ہے اس کے بعد کوئی دوسرا ہی اس قسم کا مسئلہ پیش کرے، ممکن ہے کوئی تیسرا پیش کرے، اور حق واضح ہو جانے کے بعد ہمیں اعتراض سننے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو اس محفل سے نکالنے کا حکم دے دیا. اور یہی سب سے مناسب طریقہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اعتراض اور شبہات پیش کرنے والوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھے. اب آئیے اصل مسئلے کی طرف. ہم جو گفتگو سنتے ہیں ان دنوں کے اندر مستقل، کچھ 2-3 دن سے کچھ چیزیں میں ایسی دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے الہاد بھی آنے لگا. آج صبح بھی ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جس میں مضمون ہی یہی تھا کہ ایک مذہبی خدا ہے اور ایک کائنات کا خدا ہے، ان دونوں میں کوئی ایک فرق ہے یا نہیں. یہ جو حضرات ہیں نا، جو صحابہ اکرام سے جن کو نفرت ہے، ان کو صحابہ سے نفرت نہیں ہے. یہ عقدہ ابھی کھلا ہے اور آہستہ آہستہ کھل رہا ہے اور مزید کھلے گا کہ ان کو اصل تکلیف اللہ سے ہے، اصل اعتراض ان کو اللہ سے ہے. یہ جس قسم کی گفتگو اللہ تعالیٰ کے متعلق کرتے ہیں وہ اگر آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور صرف بکواس، صرف شکوک اور شبہات پیدا کرنا. کبھی قرآن کے اوپر اعتراضات پیش کرنا کہ قرآن وہ قرآن ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ قرآن محفوظ ہی نہیں ہوا، صحابہ نے اس قرآن کو تبدیل کر دیا. اور اس قسم کے اعتراض کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں یا کچھ یہودی اور عیسائی مستشرقین، کافر، اورینٹلسٹ ان کے مواد کو اٹھا کر اکٹھا کر کے آپ کے اور میرے سامنے پیش کر دیا. اب یہ شبہ میرے دل میں آ گیا، یہ اعتراض مجھے پتہ چلا، دماغ میں کھٹکا آ گیا. اور ایمان نام ہے یقین کا، یقین ہوتا ہے 100%. اگر 99.99 بھی ہو جائے گا نا تو بات خطرے میں پڑ جائے گی. یقین ہوتا ہے 100%. اپنے ایمان کو 100% رکھیے، اس کو کم نہ ہونے دیجیے. اور کوئی بھی چیز اس پہ حملہ آور ہو، بچ سکتے ہیں تو بچیے، لڑ سکتے ہیں تو لڑیے، نہیں تو انسان اپنا دامن بچانے کی کوشش پوری کرے. کیونکہ جب انسان تیرنا نہیں جانتا تو وہ گہرے پانی میں جانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کنارے پر کھڑا رہ کر پانی کے نظارے سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. تو جس کو ان شبہات سے، ان اعتراضات سے لڑنا نہیں آتا، اس کو چاہیے کہ وہ اس سمندر سے دور ہی رہے، ورنہ جائے گا تو اس کا ایمان غرق ہو جائے گا، اس کا ایمان ڈوب جائے گا. اب آئیے اصل مدعے کی طرف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے تھے جب ہم صحابہ اکرام کا تذکرہ پڑھتے تھے، اور صحابہ اکرام میں میری جتنی گفتگو ہے، ہوئی ہے، ہوتی ہے، اہل علم نے ذکر کی ہے، ان سب چیزوں کے اندر صحابہ اکرام کے اندر وہ اہل بیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو آپ پر ایمان لائے، وہ سب بھی انہی احکامات اور انہی فضائل کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں. ان کی ایک الگ سے فضیلت ہے، وہ آگے بات ہوتی ہے، لیکن ساری گفتگو کے اندر یہ شخصیات بھی اس کے اندر شامل ہیں. ہمیں کسی فرقے سے، ہمیں کسی شخص سے، اس کی باتوں سے ہم اہل بیت کی تنقیص نہیں کر سکتے، وہ صحابہ کے اندر داخل ہیں. تو یہ شخصیات تھیں. ہم چاہتے تھے ہمارے بچے ان کے تذکرے پڑھیں، ہمارے گھروں میں امہات المؤمنین کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تذکرے ہوں، ہماری بچیوں کی تربیت اور پرورش اس انداز پہ ہو. ابھی بھی بہت سے لوگ، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو سوال بھیجتے ہیں
بچوں کے نام کے معنی پوچھتے ہیں، اور مصیبت اب یہ آ گئی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ترکیوں کے نام بھیجتے ہیں۔ وہ ترکی ڈرامے جب سے ہمارے یہاں شروع ہوئے نا، تو اب لوگوں کو شوق ہو گیا نئے نئے نام رکھنے کا، اور وہ ترکیوں والے نئے نام بچے اور بچیوں کے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی بآسانی آپ کے گھر گھر میں، تقریباً ہر خاندان میں بچیوں کے نام میں فاطمہ، عائشہ، یہ نام اتنا عام ہے کہ کوئی رکھنے میں اب بھی الحمدللہ عار محسوس نہیں کرتا کہ سب کا نام ہے تو اس نام کو رکھ کے کیا کرنا ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے جب نام کا اختیار کریں نا، تو اسی وقت سوچیں کہ ہم نے اس بچے کو بنانا کیا ہے، اس بچی کو بنانا کیا ہے، اس کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے، اس کو ہم نے آگے چل کے مستقبل میں دیکھنا کیا ہے۔ ہم نے کسی اداکارہ کی روپ میں دیکھنا ہے جس کے نام کو لے کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں، میرے رشتہ داروں میں نیا یونیک نام آ جائے اور اس کے ذریعے سے میری تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے کہ انہوں نے بڑا چن کے ڈھونڈ کے نام رکھا ہے، یہ نام شاید ہی کہیں کسی کا ملے۔ تو اس لیے بچوں کا نام جب عائشہ رکھتے ہیں ہم رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر، بچے کا نام ہم عمر رکھتے ہیں، بچے کا نام علی رکھتے ہیں، بچے کا نام عثمان رکھتے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی ان شخصیات جیسا بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان شخصیات سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان شخصیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا تھا، آپ کا ساتھ دیا تھا، اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، اللہ نے ان کو مرتبہ دیا تھا۔ لیکن مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اس وقت ہمیں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اگر ہم ان سے نفرت نہ بھی کریں تو لیکن ان کا احترام اب ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہا، ان کی عزت اور مقام اور مرتبہ، ان کی شان و شوکت وہ ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی۔ اب تھوڑا سا سمجھیے گا میرے ساتھ، ان شخصیات کے متعلق اہل السنہ والجماعہ جن کو کہا جاتا ہے، جو شیعہ اور روافض کے مقابلے میں ذکر کیے جاتے ہیں اہل السنہ، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، یہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ صحابہ اکرام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہیں۔ یہ پہلا جملہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات جو ہمارے لیے لازمی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے دل اور ایک ہے زبان۔ میرا دل بھی حقیقت میں دل کے اندر سے اپنے آپ سے سوال کروں کہ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی میرے دل میں کہیں کوئی چھپی ہوئی کوئی نفرت تو نہیں ہے، کسی صحابی کے لیے کہیں دل میں کوئی حسد تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی دل میں کوئی دشمنی چھپا کر تو نہیں بیٹھا، کسی کا ذکر آنے پر، ان کا نام آنے پر، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آنے پر میرے دل کے اندر گھٹن تو نہیں ہوتی، تکلیف تو نہیں ہوتی۔ یہ دل کو پاک صاف ہونا ان شخصیات کے لیے لازمی ہے۔ آپ کا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے ان شخصیات کے لیے، جبھی تو آپ اپنے بچے کا نام معاویہ رکھ سکتے ہیں، جبھی تو آپ اپنے بچے کا نام علی رکھ سکتے ہیں، جبھی تو آپ عمر رکھ سکتے ہیں، جبھی تو آپ اپنے بچے کا نام حسن اور حسین رکھ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین۔ اور یہ ہماری بھی ایک مصیبت ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے بچے کا نام، ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا، تو وہ کہنے لگے کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے نام کیوں رکھ دیا، آپ شیعہ ہیں کیا؟ بھائی یہ نام ہمارے ہیں، یہ حسن اور حسین ہمارے، ان کے نہیں ہیں۔ حسن سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے، حسین سے ان کو کوئی محبت نہیں، یہ تو ڈھونگ ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو اپنے دل کو ان تمام شخصیات کے لیے بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے، کسی ایک نام پر بھی آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایک نام ہو صحابی کا، سیدنا ابو ہریرہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر کوئی دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، کیونکہ وہ لوگ، ان کا مقام تو آگے آ رہا ہے، ان کے متعلق تو ضمانتیں آگے آ رہی ہیں، میرے لیے میری کامیابی کھٹائی میں پڑ جائے گی، اور میرے لیے میری کامیابی ضروری ہے۔ تو اپنے دل کو پاک صاف رکھیے، اور جب دل صاف ہوگا تو زبان آٹومیٹک صاف ہو جائے گی۔ اس زبان پر کسی بھی صحابی کے لیے طعن کرنا، ان کو لعنت کرنا، ان کی برائی کرنا، ان کی غلطیوں کو
اچھال اچھال کے نمایاں کر کے ذکر کرنا اپنی شہرت کے لیے، اپنی ریٹنگ کے لیے، انسان کو کم از کم اتنا گھٹیا نہیں ہونا چاہیے کہ ان صحابہ اکرام کے اختلافات کے ذریعے سے اپنا نام بنانے کی کوشش کرے۔ تو اپنی زبان اور دل، ان دونوں چیزوں کو انسان صحابہ کے متعلق صاف ستھرا رکھے۔ آگے میں بات ذکر کرتا ہوں، میں نے ان صحابہ سے محبت کی ہے، یہ میں بالکل میں سمراد ہم سب ہیں، اپنے ایمان کا اس حوالے سے جائزہ لیجیے۔ تو یہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں، ان کے متعلق ہمارے دل اور زبان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ ان صحابہ اکرام میں مراتب ہیں، فضیلتیں اپنے اپنے اعتبار سے، کسی کو کچھ حاصل ہوئی ہے۔ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اکیلا آدمی ہے میری امت کا کہ جس مسئلے میں 2 لوگوں کی گواہی چاہیے ہوگی، یہ اکیلا آدمی اس مسئلے میں اکیلا گواہ کافی ہوگا 2 کے برابر۔ شہادت خزیمہ شہادت رجلین، یہ اکیلی شخص کی فضیلت ہے۔ یہ اکیلی فضیلتیں کئی ایک صحابہ کو مختلف انداز میں حاصل ہیں، لیکن افضل ترین یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت صحابہ اکرام میں بالاتفاق اہل السنہ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس بات کا اقرار خود سیدنا علی نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد سیدنا عثمان اور سیدنا علی۔ ان کے مابین اہل السنہ کی تھوڑی سی 1-2 شخصیات ہیں جنہوں نے سیدنا علی کو مقدم کیا، ورنہ اکثریت نے سیدنا عثمان کو اسی مرتبے پر جو ان کی ولایت کے، جو ان کی خلافت کے مراتب ہیں، اس اعتبار سے ان کو مرتبہ دیا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد 2 لوگ اور ہیں، 2 طرح کے 2 مسئلے اور ہیں، اور وہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت جو ہیں وہ انہی سب لوگوں کے اندر شامل ہیں۔ یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں اہل بیت کے متعلق بھی ہیں۔ ہمارا دل زبان ان کے متعلق بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے، کسی کے متعلق دل کے اندر کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگ بھی معصوم نہیں ہیں، یہ سارے صحابہ کے اندر شامل ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے ان کو غلطیوں سے پاک رکھا ہے، اور ان کی زبان سے جو جاری ہو جائے وہ حق ہے، وہ درست ہے۔ نہ یہ کسی صحابی کا مرتبہ ہے اور نہ ہی اہل بیت میں سے کسی شخصیت کا مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کو دیا کہ اللہ نے ان کو بچا کر رکھا ہے۔ معصوم مطلب جس کو اللہ نے غلطیوں سے بچا کر رکھا ہو، گناہوں سے محفوظ کر کے رکھا ہو۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ تو اہل بیت صحابہ اکرام کے اندر شامل ہیں، ان کی محبت، ان کے مقام اور مرتبے کی ایک الگ سے حیثیت آ جاتی ہے، اور وہ ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ان کے متعلق ہمیشہ جب بھی کوئی قدم اٹھانے لگو تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض انسان کے ایمان کو نگلنے والی چیز ہے۔ اور ان اہل بیت کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ داماد تھے، سیدنا حسن اور حسین چونکہ آپ کے نواسے تھے، اور عام طور پہ عرب کے رواج میں بھی نسلیں باپ سے چلا کرتی ہیں، ماں سے نہیں چلا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے وفد سے مباہلے کی بات آئی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 3 پارے سورہ آل عمران میں کیا ہے کہ یہ آپ سے اگر گفتگو میں، بات چیت میں مان نہیں رہے تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ مباہلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے اللہ اس کو باقی رکھے، اور جو ناحق ہے اللہ کی لعنتیں برسے اس جھوٹے کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدنا فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسن کو بلایا، سیدنا حسین کو بلایا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ان کو چادر کے اندر، جس کو حدیث کسا کہا جاتا ہے، چادر کے اندر لیا۔ بہرحال وہ تو بھاگ گئے، عیسائی تو بھاگ گئے، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ برباد ہو جائیں گے۔ نسلیں خود کہا، روایات کے اندر مذکور ہے، سیدنا سعد بن وقاص فرماتے ہیں ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر کر لیا اس نبی سے مباہلہ تو یاد رکھنا نسلیں برباد ہو جائیں گی، اجڑ جائیں گی، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، نسل کے اعتبار سے نہیں ہوئے،
وہ الگ تھے بنو ہاشم سے، سیدنا علی کا نسب اس اعتبار سے وہ اہل بیت میں تھے، لیکن آپ نے خصوصیت کے ساتھ مرتبہ دیا سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان شخصیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر والا قرار دیا ہے، یہ میرے گھر کے بچے ہیں، گھر کے لوگ ہیں. آپ کی بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہیں، ان کی والدہ سیدہ خدیجہ اہل بیت میں ہیں، دیگر امہات المؤمنین اہل بیت میں. اور اس کے دلائل قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت قرار دیا. سورہ احزاب میں ہے، سورہ ہود میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت قرار دیا ہے کہ یہ گھر والیاں ہیں، آپ کی گھر والیاں ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت سے اگلی پچھلی 3-4 آیتیں ساری کی ساری گفتگو امہات المؤمنین سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ امہات المؤمنین کے ساتھ سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، فاطمہ، آپ کی بیویاں، ان سب کو گھر والوں کے اندر شامل کر کے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ تعالیٰ تم سب گھر والوں سے رجس کو، گناہوں کی گندگی کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے طعن و تشنیع کو تم سے دور کرتا ہے. ان سے محبت رکھنا، ان کا احترام خصوصی طور پر کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب آئیے پہلی بات کی طرف کہ یہ صحابہ اکرام معصوم نہیں ہیں، ان میں اہل بیت بھی شامل ہیں، لیکن محفوظ ہیں. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو عقیدہ واسطیہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات ہوئے، آپس کے اختلافات ہوئے، جو کتب تاریخ کے اندر آپ کو اور ہمیں ملتے ہیں، جو لوگ نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، آپ کو ہر محفل کے اندر بیٹھ کر سنائیں گے، ان میں سے اکثریت باتوں کی جھوٹ پر مبنی ہے، مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیدنا عمر نے آ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ جلا دیا، ان کو دروازے اور دیوار کے بیچ دبا دیا. وہ اس وقت امید سے تھیں، بچے کی ولادت کا موقع تھا، وہ حمل بھی ان کا ضائع ہو گیا، اور ان کے پیٹ میں گھوسا مارا، مکہ مارا. یہ ایسی کہانی اور ایسی فلم سناتے ہیں یہ لوگ کہ جس کا کسی بھی مستند روایات کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور ذرا غور تو کرے یار، میں اور آپ، کہ میرے گھر پہ کوئی حملہ آور ہو اور میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرے اور میں سکون سے بیٹھا رہوں گا اپنے گھر میں؟ سوچے تو صحیح. اور بعد میں چل کر میں اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی سے کروا دوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے رہے اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک. یعنی سیدنا علی تھے، صحابہ اکرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، یعنی سب ادھر کے ادھر ہو گئے. کسی کو غیرت نہ جاگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے. ایسا ممکن نہیں ہے. میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. اس دور کے صحابہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کہانی بنانے والے نے، اس کہانی کو گھڑنے والے نے، اس مبالغہ آرائی کرنے والے نے عقل سے کام نہیں لیا. اس قسم کے جھوٹ، اس قسم کی باتیں کرنے سے پہلے انسان سوچے صحیح کہ آگے تاریخ ثابت کیا کرتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، ان کی بیٹی ہیں، ان سے شادی سیدنا عمر ابن خطاب کی کروائی ہے، اور یہ ہماری ساری مستند تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. یعنی نسب کے اندر، ذکر کے اندر سیدنا زید ابن عمر ابن خطاب، رقیہ بنت عمر ابن خطاب، یہ وہ نام ہے کہ جو سیدنا عمر ابن خطاب کی بیوی ام کلثوم سے پیدا ہوئے ہیں، اور ام کلثوم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. یعنی ایک شخص آ کر ان کی بیوی کو مارنے کی کوشش کرے، ان کی بیوی ان کے گھر کا دروازہ جلا دے، اور بعد میں چل کر وہی شخص اپنے بیٹی ان کے رشتے میں دے دے، ممکن نہیں ہے. تو یہ صحابہ اکرام جو تھے، ان کے متعلق جو کہانی آپ سنتے ہیں، ان میں اکثریت مبالغہ آرائی، جھوٹ پر مبنی ہے. لوگوں کی کمائی اور دھندے، ذاکروں کی مجلسیں انہی چیزوں سے چلا کرتی ہیں. ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعات رونما تو ہوئے، جو اختلافات ہوئے تو صحیح، لیکن ان کی منظر کشی ایسی کی گئی ہے کہ جس میں اضافہ اور کمی اس انداز کی گئی ہے کہ اپنے حساب سے اس منظر کو پیش کیا گیا. اختلافات ہوئے، صفین بھی ہوا، جمل بھی ہوئی، کربلا بھی ہوا، لیکن اس کی جس انداز کی تفصیلات اضافہ کر کے پیش کی جاتی ہیں، وہ اضافے بھی کہیں مستند تاریخوں سے ثابت نہیں ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں، ان کے اختلافات ہیں، کیونکہ میں نے ذکر کیا معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کے جو اختلافات تھے، جو ان کی غلطیاں تھیں، جو ان کے آپس کے معاملات تھے،
ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ ہمارے ایمان کی صحیح نشاندہی کرتا ہے اور بالکل 100% یہ ہمارے ایمان کی درستی کی علامت ہے کہ یہ سب کے سب مجتہد تھے. ان میں سے جو حق پر تھا اللہ اس کو ڈبل اجر دے، اور جو مختی تھے جن سے غلطیاں سرزد ہوئیں اللہ ان سے درگزر فرما دے. کیوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کے پاس سوابق ہیں، پہلے سے کچھ ایسے عمل ہیں. ہم تو غلطی کرنے کے بعد عمل کرتے ہیں نا کہ جس سے ہماری نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات. ہم غلطی کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر ہم وضو کرتے ہیں، وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، پھر ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، اس سے گناہ جھڑتے ہیں، پھر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سجدے کرتے ہیں، اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں تو دوسری نماز ان گناہوں کو ختم کرتی ہے. ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد نیکی کرتے ہیں، اور اس نیکی کے ذریعے سے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے پاس پہلے سے ہی وہ نیکیاں موجود تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا. اور وہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ یہ وہ شخصیات ہیں انہم یغفر لهم من السیئات ما لا یغفر لغیرہم. یہ اعزاز بھی اللہ نے ان کو دیا ہے کہ اللہ نے ان کے وہ سیئات معاف کیے ہیں جو دوسروں کے شاید معاف نہ کیے جائیں. ان کو اللہ نے ایک مقام دیا، ایک حیثیت دی ہے. یہ عام بابوں کی طرح نہیں ہے، عام اماموں کی طرح نہیں ہے، عام علماء کی طرح نہیں ہے، یہ عام بزرگوں کی طرح نہیں ہے. اللہ نے ان کو پہلے ہی وہ نیکیاں دی ہیں، پہلے ہی وہ مقام دیا ہے. ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. جب اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر جھانک کر دیکھا بدر والے دن اور کہا کہ آج تمہیں یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ زندگی میں جو جی میں آئے کرنا، اللہ نے تمہیں پہلے ہی بخش دیا ہے، تمہاری غلطیاں ساری کی ساری معاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بیعت رضوان میں لوگ شریک ہوئے تو ید اللہ فوق ایدیہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر تو بیعت کی ہے لیکن ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو تحت الشجرہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. وہ سابقین اولین من المہاجرین والانصار، اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر بعد میں آئے. یہ اعزاز اللہ نے ان کو دیا ہے دنیا کے اندر کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں. یہ اعزاز اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. کسی اور کے نام کے ساتھ میں خبریہ انداز میں، اطلاع کے انداز میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتا. دعا کے طور پر تو کہہ سکتا ہوں اللہ ان سے راضی ہو جائے، لیکن خبر کے طور پر، اعزاز کے طور پر، مقام اور مرتبے کے طور پر ان شخصیات کے نام کے ساتھ جو میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ، یہ ان کا مقام میں اور مرتبے کو میں ذکر کرتا ہوں. ان شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے عام بابوں جیسا نہیں رکھا. اللہ نے ان کو جب مقام دیا، مقام میں اور آپ نہیں دیتے. مقام جب رب العالمین نے دیا تو اعتراض رب العالمین پر ہوگا اگر میں کوئی انگلی اٹھاؤں گا. تو اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجئے. ہم جس انداز میں ان صحابہ کرام کے جو بھی اختلافات ہوئے میں نے ذکر کیا وہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ اختلافات ہیں. ان اختلافات کے اندر اللہ نے ان کو پہلے ہی فضیلتیں دی ہوئی ہیں، پہلے ان کا مقام دیا ہوا ہے. اور مجھے رب اور خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کے اوپر فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے جن کا اختلاف تھا، آپ تاریخ اٹھائیے، چاہے سنیوں کی کتابیں ہوں چاہے شیعوں کی کتابیں ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، سیدنا علی کی اولاد میں، بچوں میں آپ کو ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب بھی ملیں گے. اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پر رکھا. آپ کو ان کی اولاد میں عمر ابن علی ابن حسین، عمر ابن علی ابن حسین، یہ نام بھی آپ کو سیدنا علی کی اولادوں میں ملے گا. سیدنا حسن جو ان کے بیٹے تھے سیدنا علی کے، ان کی اولادوں میں بھی آپ کو سیدنا ابو بکر ابن حسن ابن علی، عمر ابن حسن ابن علی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی کے بیٹے تھے، ان کی اولادوں میں بھی آپ کو عمر ابن حسین ابن علی یہ نام ملے گا. ان کی آپس کی دشمنیاں نہیں تھیں. یہ آپس میں یہ کوئی ہماری سیاسی پارٹیوں کی طرح کرسیوں پر لڑنے والے لوگ نہیں تھے. ہمارے تو ذہن ایسے ہی ہے نا، ہم تو یہ دیکھتے کرسیوں کے لیے جس طرح 3-4 پارٹیاں بھوکوں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح کرسی مل جائے اور ہم کھا جائیں، ہم ہڑپ کر دیں. ہماری تو نفسیات اسی طرح کی ہے نا. تو اسی نفسیات کے ساتھ جب ہم یہ تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ صحابہ کرام بھی کرسی کے لیے ایسے ہی لڑنے والے تھے. نعوذ باللہ. یہ شخصیات ایسے نہیں تھے. ان کے دل بڑے وسیع تھے، کشادہ تھے. ان کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اختلافات ہوئے تھے، اللہ نے ان کو گناہوں سے معصوم نہیں کیا لیکن محفوظ ضرور رکھا ہے کہ ان کے جو غلطیاں ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے.
تو اس لیے اپنے دلوں کو سلامتی کے ساتھ، ان کے آپس کے اختلافات ایسے نہیں تھے جس طرح کے اختلافات میں نے جھگڑے اور آپ نے بنا کر بیٹھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اختلافات ہوئے سیدنا علی سے اور کافی حد تک ہوئے۔ ان اختلافات کے بعد سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر خلیفہ منتخب ہوئے، ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر الشام تھے، انہوں نے شام کے اعتبار سے سیدنا علی کو ابھی تک اپنا پہلے بھی خلیفہ تسلیم نہیں کیا، بعد میں سیدنا حسن کو بھی نہیں کیا، لیکن سیدنا حسن بڑی شخصیت تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے دل والے تھے اور بڑے زیرک تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور لاڈلے تھے۔ ان کی تربیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، ان کو حرام سے کس طریقے سے محفوظ رکھا تھا کہ ان کے منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نکال دی تھی کہ یہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، تمہارے منہ میں جو کھجور ہے، بچے کے منہ سے تھکوائی کھجور، اس کے منہ سے جو باقیات تھیں وہ بھی کہا اس کو تھوک دو، یہ آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقات حلال نہیں ہوتے، کھجور صدقے کی ہے۔ اور بچپن میں ان کو سکھا دیا تھا، بچپن میں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈال دے، تمہارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے، چھوڑ دو اس کو، جو چیز تمہارے لیے مشکوک ہو جائے اس کو چھوڑ دو، جو چیز یقینی ہو اسے اپنا لو۔ بچے کے دماغ میں بچپن سے یہ عقیدہ، یہ عمل، یہ اس انداز کی تربیت ذہن میں بٹھا دی تھی، اور ایسی بیٹھی کہ اس بعد میں بڑے ہو کر اس شخصیت نے یہی کام کیا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ مسلمانوں کا آپس کا اختلاف ہے، یہ چیز مسلمانوں کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ صلح ہوئی باتفاق العلماء، یہ کوئی سنی ہو کوئی شیعہ ہو انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی صلح ہوئی ہے آپس میں، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنازل کیا ہے، اپنی خلافت کو چھوڑا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور وہ امیر الشام سے پھر امیر المؤمنین بن گئے تھے، کیونکہ ان دونوں شخصیات نے، سیدنا حسن نے اور سیدنا حسین نے، ان کو اپنا امیر تسلیم کیا ہے۔ اب بعد میں آ کر کوئی بھونکنے والا بھونکتا ہے کہ مارکہ جمل اور صفین کے اوپر گفتگو کرتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا غور تو کرنا چاہیے کہ وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے، کہ انہوں نے کیسے باغیوں سے، کیسے قاتلوں سے صلح کر لی۔ ایمانی غیرت کسی انسان کی نہیں جاگتی، کس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے۔ میں پھر آغاز کی طرف آتا ہوں جہاں سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی تھی۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا، اتنی تفصیلات میں جانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، یہ موضوعات ہوتے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح سے بیان کریں، بتانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب یہ قطرہ 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 ہم اس قسم کی باتیں، جملے بار بار ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں، یہ استہزائیہ کلمات، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مذاق اڑا رہا ہو، اس کو ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو ہمارے دلوں سے قطرہ قطرہ پڑھنے کے بعد سوراخ نہ بھی ہو، ان صحابہ کے لیے نفرت نہ بھی بیٹھے، ہمارے دل سے ان صحابہ کے لیے محبت اور غیرت ختم ہو جاتی ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرا، ہم نے ان صحابہ جیسا بننا تھا، اپنی نسلوں کو ان صحابہ جیسا بنانا تھا۔ جب ان کی اس قسم کی انداز کی باتوں کو میں مستقل سنتا رہتا ہوں تو میرا کہاں دل کرے گا کہ میرے بچے اس قسم کے لوگ بنے۔ ان کی اچھائیاں، ان کے کارنامے وہ ذکر ہی نہیں ہوتے، ان کی کارناموں کی تفصیلات، سیدنا عمر ابن خطاب کے کارناموں کی تفصیلات تو بیان ہی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، میں اپنے بچے کو عمر جیسا دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں چاہتا۔ میں اپنے بچی کو عائشہ اور فاطمہ جیسا بنتا دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں چاہتا۔ یہ میرے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جب یہ انسان کی روح قبض ہوتی ہے، اہل تفسیر نے ذکر کیا اس وقت کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، جنت میں داخلے کی بات ہے، بہرحال جس وقت کی بھی بات ہو، جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے، وہ نفس جو اللہ پر پکا ایمان رکھنے والا، 100% ایمان ہے اس کا اللہ پر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اپنے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، اللہ بھی اس کو حکم دیتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب اپنے رب کی طرف جا کہ تو بھی راضی ہو اپنے رب سے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں کے ساتھ جا کے شامل ہو جا۔ یعنی جو پہلے سے لوگ موجود ہیں، جو پہلے سے، والحقنی بالصالحین، سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا، اللہ مجھے صالحین کے ساتھ شمار کرنا، فاکتبنا مع الشاہدین، حواریوں کی دعا جو اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اور ساتھ چاہیے، تعلق چاہیے ان کا۔ ہم آج اس معاشرے میں کہ نیک لوگ ہیں کم، لیکن یہ اللہ کے بندے، نیک لوگ، یہ صحابہ کرام، یہ اہل بیت کی بڑی بڑی شخصیات یہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ فادخلی فی عبادی، اللہ سے دعا اتنی ہے، التجا اتنی ہے کہ جب ہماری روح قبض ہو،
اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو یہ اعلان ہم سب کے لیے ہوں کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ سننے کو ہمیں ملے اس وقت، یہ اعزاز ہمیں سننے کو ملے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور پھر اللہ ہماری انسیت کے لیے، ہمارے دل کے ٹھہراؤ کے لیے، دل کے لگاؤ کے لیے ان شخصیات کا ساتھ ہم سب کو عطا فرما دے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ میرے بندے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کا دیدار کرو، یہ بڑی بڑی شخصیات، ان کے ساتھ اللہ ہمیں ان کا دیدار بھی نصیب کر دے، ان کا تعلق بھی نصیب کر دے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جنت میں نصیب کر دے۔ ان انبیاء کے ساتھ جو انبیاء پہلے گزرے ہیں، جن کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخصیات، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، ہوائی شخصیات نہیں ہیں، خیالی شخصیات نہیں ہیں، ان کا وجود تھا، نیک لوگ تھے، اللہ کے بندے تھے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری ان سے ملاقات کروائے گا، انشاءاللہ ہمیں ان کا دیدار نصیب ہوگا، اور بالآخر ہمارے دلوں کو قرار آئے گا جب ہمیں رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معلوم کی مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے الحمد للہ علی احسانہ وشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں، کوشش کریں لازمی آپ کے سال میں ایک آدھ بار ایسی کوئی کتاب ہو کہ جس کو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق آپ اس کو پڑھ لیں، کوشش کریں، تو اس سے آپ کو جہاں بہت سے اور فائدے ہوں گے، طبیعت، مزاج، اخلاق، عبادات، عقائد، ان سب چیزوں کی اصلاح ہوگی، بہت سی چیزیں آپ کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوگی، آپ اپنے آپ کو جیتا ہوا محسوس کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اس سیرت کے اندر جا بجا ان شخصیات کا تذکرہ بھی آپ پڑھتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نقل کرنے والے، بیان کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہی شخصیات ہیں، آپ کی زندگی کو ہم تک پہنچانے والے، آپ کا زندگی میں ساتھ دینے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے مقام مقام تذکرے جگہ جگہ کو ہم سنتے ہیں، تو اس میں ان شخصیات کا جا بجا تذکرہ آتا ہے، ان شخصیات کو اٹھتے بیٹھتے آتا جاتا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاتے ہیں۔ دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر و بیشتر یہی کہتے سنتا تھا، میں آیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے، میں کہیں گیا تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے، تو یہ زندگی میں ساتھ ساتھ ہی تھے۔ دفن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے دن اٹھائے بھی وہیں سے جائیں گے، اور اللہ سے امید بھی یہی ہے کہ اللہ ان رفقا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامتیاں عطا فرما دے، اللہ ہمیں ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے سینوں کو، دلوں کو ان کے متعلق حسد، غل، کینے سے محفوظ فرما دے، اللہ ہماری زبانوں کو سلامت فرما دے لعن طعن گالیوں سے، اللہ ہمارے ایمان کو مکمل عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔